بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخا بنت لاوا تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ ان کا نکاح عمران بن قحط بن لاوا سے ہوا جو کہ بنی اسرائیل سے تھے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد سے تھے۔ ان کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دور میں بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور ان کی مصیبت اس وقت بڑھ گئی جب ایک نجومی نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت چھین لے گا۔ فرعون نے فوراً قتل و غارت گری کا حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ فرعون کی نسل کی خدمت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے مگر پیدائش سے پہلے ہی ان کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کی پیدائش و حمل کو لوگوں سے خفیہ رکھا تھا۔ ان کی پیدائش کے بعد 3 ماہ تک وہ اس راز کو راز رکھنے میں کامیاب رہیں۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ کو الہام ہوا کہ ایک صندوق بنا کر اسے رسی سے باندھ دیں، اور ان کا گھر دریائے نیل کے کنارے تھا۔ یہ انہیں دودھ پلاتی اور جب خوف محسوس ہوتا حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیتی اور رسی کا سرا اپنے پاس رکھتی۔ جب فرعون کے ہرکارے چلے جاتے تو یہ رسی کھینچ لیتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی ان کی ماں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرعون کے ہرکارے جب زیادہ تنگ کرنے لگے تو ان کی والدہ نے اللہ کے حوالے کر کے ان صندوق کو دریا میں ڈال دیا اور یہی سوچا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ دریا سے بھی واپس آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی بہن صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی رہیں۔ یہ ان کی ماں کا حکم تھا۔ یہ صندوق جب فرعون کے گھر جا کر ٹھہر گیا تو وہاں خادماؤں نے اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے یہ صندوق فرعون کی اہلیہ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ جب صندوق کھولا گیا اور پردہ ہٹایا گیا تو آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو نور سے چمکتا دیکھا۔ اسے پہلے ہی لمحے بچے سے محبت ہو گئی، مگر جیسے ہی فرعون نے اسے دیکھا تو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن آسیہ نے درخواست کی کہ اسے نہ مارا جائے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر براجمان ہو گئے تو اب ان کی غذا کا بندوبست کیا گیا، مگر یہ کسی عورت کا دودھ نہ پیتے اور نہ ہی کچھ کھاتے۔ اتنے میں ان کی بہن وہاں آ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو اسے دودھ پلا سکتی ہے اور پرورش کر سکتی ہے۔ پھر وہ انہیں اپنی والدہ کے پاس لے آئیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ہی کا دودھ پینے لگے اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پرامن اور مطمئن ہو کر پرورش پانے لگے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان عورتوں میں سے بن گئیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، اور جب اپنے رب کے فیصلے سے وہ خوب اچھی طرح راضی رہیں اور انہوں نے اللہ کے حکم پر خوب اچھی طرح عمل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایک نبی کی ماں کا درجہ دیا۔ یہ وہ محبت کرنے والی مومن ماں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف بخشا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب